براہ راست آپ کو لے چلے اسلام آباد وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پرسنٹیج ہے جو اولیاء کرام کو درباروں کو مانتا بھی ہے اور عقیدت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی گناہ کرتے ہیں۔ یہ جو شرپسندی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ اس ایک خاص مکتبہ فکر کو انسلٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو کسی بھی مذہب کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے دماغ میں ایول ہو تو وہ کسی بھی مذہب کو، اس کی ان چیزوں کو کسی بھی بدعت کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے ماننے والے وہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے اوپر ان سے کوئی اور پریشانی اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہی ٹبر ہے، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے یہ کام سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا۔ ان کی تصاویر انہوں نے کس طرح کی تصاویر بنا کے، وہ ساری قوم کو پتہ ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے پھینکوائیں۔ اس کے بعد یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے جمائمہ خان صاحبہ پر جھوٹے کیسز کیے۔ یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کی، خواتین ہو یا ان کی اپنی ذاتی زندگی ہو، ان کے اوپر انہوں نے ہمیشہ بہتان بازی کی، لوگوں کے عقائد پہ کی، کبھی کسی کو کچھ بنا دیا، کبھی کسی کے مذہب کو کچھ بنا دیا، کسی کو یہ قادیانی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کسی کو یہ نامسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کسی کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پرانا کام ہے۔ لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ انسان تو یہ باتیں کریں، یہ جو خود کوئی شخص سیاسی چڑیل ہے جس کے شر سے نہ ان کے اپنے گھر والے بچتے ہیں، نہ ان کے چچا محفوظ ہیں ان کے شر سے، نہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کے شر سے محفوظ ہیں، ایون جو ان کی سائیڈ کے صحافی ہیں بیچارے، کبھی اگر آزادی کا ایک ٹویٹ کر بیٹھے ہیں تو ٹویٹر کے اوپر ہی جو شرپسندی ان کے ساتھ یہ کرتی ہیں، نہ ان کے والد ان سے محفوظ ہیں، نہ ان کی پارٹی محفوظ ہے، نہ پاکستان کا کوئی سلامتی کا ادارہ محفوظ ہے، نہ پاکستان کی عدالتیں محفوظ ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں۔ چلیں کوئی عام شخص تانا دے، سمجھ آتی ہے۔ آپ تو خود بہت سارے لوگوں کے جس بیچارے کی کوئی ویڈیو کہیں پہ ہوگی، اس کو فکر ہے کہ وہ ویڈیو آپ کی آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے تو خود ایسا شریانتر رچا ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر عزت دار شخص چھپتا پھر رہا ہے کہ کہیں آپ اپنوں کی بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں، مخالفین کی بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ جادو ٹونے کے باتیں، جنات کی، پریوں کی باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں، آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہے۔ آپ کوئی چڑیلوں کی بات کریں، آپ کسی اژدہے کی بات کریں، کسی دیو کی بات کریں جو کوئی آپ سے پورا پڑ سکے آپ کے شر میں۔ تو آپ نے دوسری بات کہی کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ کی زیادہ تر باتوں سے اکثر متفق نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں۔ کوئی شخص بھی پوری کوشش کر کے نواز شریف نہیں بن سکتا، کیونکہ نواز شریف بنا نہیں جا سکتا، نواز شریف پیدا ہوتا ہے۔ پوری کوشش کر کے بھی اس قدر جھوٹا، مکار، بددیانت، وعدہ فروش، ملک فروش، وطن فروش، اس طرح کا انسان کوئی کوشش کر کے بھی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کے اندر کا ضمیر کہیں تو زور مارے گا۔ یہ تو مینوفیکچرنگ ہی ایسی ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ تو محترمہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، پہلی دفعہ نواز شریف پیدا ہوئے تھے ہسٹری کے اندر 5 فروری 1765 کو۔ کب پیدا ہوئے تھے نواز شریف پہلی دفعہ؟ 5 فروری 1765 کو پہلی دفعہ نواز شریف پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے دھوکہ دیا تھا سراج الدولہ کو، اور نام تھا ان کا میر جعفر۔ اس ٹائم یہ میر جعفر کے نام سے پیدا ہوئے تھے۔ اور جیسے نواز شریف صاحب کی بھی ایک ریت ہے کہ انہوں نے، آپ دیکھیے، جنیجو صاحب سے شروع کر کے پہلے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کی شناسائی تھی، ان کے ساتھ رہتے ہوئے جنیجو صاحب کو دھوکہ دیا، پھر بعد میں ضیاء الحق کو بھی دھوکہ دیا ان کی موت کے بعد، پھر میاں اظہر صاحب، پھر چلتے جائے چودھری برادران۔
تو اسی طرح جو میر جعفر تھے انہوں نے بھی ایک دھوکے پہ سراج الدولہ کو دھوکہ دے کر بس نہیں کیا. انہوں نے پہلے اپنا ایمان، جیسے آج نواز شریف صاحب برٹش جا کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں سارا مال پانی چوری کر کے، انہوں نے بھی اپنی تمام تر وفاداریاں برٹشرز کے ہاتھ میں دی. اور اس کے بعد دوسرا دھوکہ برٹشرز کو دیا جب انہوں نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا چوری ہو کے، جو بعد میں پتہ چل گیا اور ان کا وہی انجام ہوا جو نواز شریف کا ہوا. پھر دوسری دفعہ نواز شریف پھر پیدا ہوئے، اور وہ پیدا ہوئے 1799 میں سیاسی طور پر پھر پیدا ہوئے. 1799 میں وہ میر صادق کے نام سے پیدا ہوئے. اس دفعہ انتخاب تھا ٹیپو سلطان دھوکہ دینے کے لیے. انہوں نے میسور میں انہیں دھوکہ دیا اور جس سے وہ شہید ہوئے، اور آج ہسٹری کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، سب کو پتا ہے. اور پورے 200 سال بعد اللہ کا کام دیکھیے، 1799 اور 1999 پھر نواز شریف صاحب نے اس ملک کی سلامتی کے اوپر اس ٹائم شبخون مارا جب ملک کے ایک چیف آف آرمی سٹاف ملک سے باہر تھے اور ان کو ہواؤں کے اندر سیک کیا گیا. وہی حرکت جو 200 سال پہلے والے نواز شریف نے میر صادق کے نام سے کی تھی، وہی انہوں نے کی. تو محترمہ آپ کی بات درست ہے، نواز شریف بنا نہیں جا سکتا، نواز شریف واقعی پیدا ہوا جا سکتا ہے، اور وہ کوئی 200 سال بعد نواز شریف پیدا ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال اگلے آنے والے 200 سال میں کوئی اور نواز شریف پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا بوجھ جو ہے نا وہ پوری امت مسلمہ کو اٹھانا پڑتا ہے، اور ابھی بھی اٹھا رہی ہے. کلبھوشن سے لے کے آپ قصاب سے لے کے آپ افغانستان کے ایشوز الحمدللہ سے لے کے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو آج کا میر جعفر میر صادق ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ شخص ہے. آپ دیکھیے جو ان کے محسن تھے، جو انہیں یہاں سے لے کے گئے تھے، ان پہ جھوٹے بہتان کیے، انہیں یہاں آنا پڑا بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب میں واپس آتا ہوں، جو محترمہ نے آج عدالت میں اپنے آپ کو فیس کیا اور وہی جھوٹ دوبارہ بولے جو وہ ہمیشہ بولتی ہیں، اور جو ایک سچ ان سے پوچھا جا رہا ہے ایک دفعہ بولنا ہے، صرف 2 منٹ کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے عدالتوں سے بھی باعزت بری، بلکہ الٹا پوری قوم ہمیں برا بھلا کہے گی. اور وہ سچ کیا بولنا ہے؟ ایک کاغذ دینا ہے جو آپ سب کے پاس کرائے پہ گھر ہو تب بھی کرایہ نامہ ہوتا ہے، خریدا ہو تو تب بھی آپ کے پاس رسید ہوتی ہے. وہ رسید دینی ہے کہ اپارٹمنٹ یہاں سے خریدے. وہ نہیں بتاتی قطری خط، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فونٹ، اور اب جنات اور چڑیلوں اور ٹونے کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. اور بھائی آپ چلے ہمیں یہی بتا دیں کہ یہ جو آپ کا پیسہ گیا تھا یہ کن جنات نے وہاں منتقل کیا تھا؟ اگر آپ جنات کی بات کرتی ہیں، یہ کون سی چڑیلیں تھیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ اپارٹمنٹ آپ کے والد صاحب کو اور آپ کو بنا کے دیے تھے؟ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے گھر کے تہہ خانے کے اندر کوئی جنات یا چڑیلیں ڈالر چھاپ رہی تھیں جن سے آپ نے یہ اپارٹمنٹ لی؟ چلیں یہی بتا دیجئے، آج آپ نے یہ ذکر شروع کر دیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گلاس ہاتھ میں لے کے پھریں اور آپ کو لگتا ہے گلاس پکڑنے سے بندے کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی کرسی آ جاتی ہے. وزیر اعظم کی کرسی جام شیریں کا شربت نہیں ہے کہ آپ ڈالیں، تھوڑی سی چینی ڈالیں اور اس گلاس کے اندر گھولیں اور پی لیں. ایسا نہیں ہونا. وہ صرف ٹی وی میں کمرشل میں ہوتا ہے کہ نیڈو دودھ پی کے بچہ اسی ٹائم بڑا ہو جاتا ہے. یہ آپ والے گلاس میں سے بچہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہونا. بچے کو پہلے بتانا پڑنا ہے. ہماری بہن جو ہیں، جو سیاسی بچی ہیں، انہیں پہلے بتانا پڑنا ہے کہ کن چڑیلوں کن جنوں کے تھرو یہ پیسہ باہر گیا اور یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے. تو لوگوں کے مذہبی عقائد کی طرف نہ جائیں، اس طرف آپ جائیں گے تو اسی وزیر اعظم ہاؤس میں آپ بیٹھتے رہے ہیں اور آپ بھی بیٹھتی رہی ہیں. اور ابھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایسے امپلائیز موجود ہیں جو آپ کے والد صاحب کی پہلے وزارت عظمیٰ کے ٹائم پر بھی وہاں کام کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی جنات اور چڑیلوں کے جو چرچے ہیں، جو قصے ہیں، وہ بہت موجود ہیں. اور جب کبھی فارغ وقت ہوتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز ختم ہو جائیں تو وہ ہم سنتے ہیں ان سے بیٹھ کے. تو آپ سیاست پہ رہیے، ان چیزوں میں مت جائیے. اپنی اپارٹمنٹس کی جو رسیدیں ہیں وہ دیجئے،
और तीसरी बात बार बार कही गई कि पूरा मुल्क बंद है। अगर पूरा मुल्क बंद था तो आज आप स्विट्जरलैंड की अदालत में हाजिर हो रही थी। अगर मैं गलत नहीं, ये कोई पाकिस्तानी अदालत ही थी। अगर पूरा मुल्क बंद था तो सामने आपके डच मीडिया खड़ा था। मुझे तो लग रहा है यही जियो टीवी, ARY, समा, 92, यही चैनल से सारे, GNN। तो मीडिया भी चल रहा है पाकिस्तान का आजाद। आप उनके सामने अपना षड्यंत्र भी पूरा बयान कर रही हैं और अदालत भी चल रही है जिसमें आप झूठ बोल रही हैं। तो फिर मुल्क कौन सा बंद है? तो आप लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के सलामती के अदारों के ऊपर हमला किया। और आपको दूसरी बात आज आपने कहा कि शहीद बनने नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने हमेशा बेवकूफ बनाया और आप लोग हमेशा खुद करप्ट और चोर बने। तो आपको शायद यह नहीं पता कि करप्ट और चोर बना जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, शहीद बना नहीं जाता, शहीद हुआ जाता है। तो शहीद के लफ्ज की इस तरीके से तौहीन मत करें। शहीद खून दे के बनना पड़ता है। आपके वालिद साहब की तरह किसी जानवर के खून को मुहैया करके उसके प्लेटलेट्स बना के उसकी जाली रिपोर्ट के साथ यहां से बाहर नहीं जाया जाता। आपको शहीद बनने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ती है। आपको शहीद देने के लिए अपनी मां के सपने देने पड़ते हैं। आपको शहीद बनने के लिए अपनी बहन की आंखें हमेशा के लिए तरसा के जाना पड़ता है। आपको शहीद बनने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के सर से साया उठाना पड़ता है। आपको शहीद बनने के लिए अपना पूरी फैमिली, अपनी कौम को सुपुर्द करके अपनी सबसे कीमती चीज जो आपकी जान होती है वो निछावर करनी पड़ती है। तो आप अपनी इस तरह की सियासी बहस में बराए मेहरबानी शहीद जैसे लफ्ज को ना लाएं। शहीद बना नहीं जाता, शहीद होना पड़ता है और उसके लिए कुर्बानी की जरूरत होती है, ईमानदारी की जरूरत होती है। तो आप अगली पेशी पे जब आए तो हम आपसे दो में से एक जवाब सुनना चाहते हैं। या तो आप बताइए कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, एक झूठ था और आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, और या आप कहिए नहीं वो सच था और मेरी ये प्रॉपर्टीज नहीं है और ये मेरे सबूत हैं। दो में से एक बात करें, बात खत्म। आपके सवाल आज। जाफर साहब APP से। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोहतरमा ने आज अदालत में खुद को पेश किया और फिर झूठ को दोहराया।